اصلاحی بیانات، فقہی معلومات اور مستند دینی تعلیمات کے لیے مولانا احمد مدنی عباسی چینل سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین محترم، آج جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے مختصر سی حدیث ہے، اسے سماعت فرمائیے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری کے اندر روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر بیش بہا نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں جن دو نعمتوں کے متعلق بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحہ، وہ صحت کی نعمت ہے کہ جس کو صحت کی نعمت حاصل ہے وہ یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ ہی صحت مند رہوں گا، کبھی بیمار ہونا ہی نہیں میں نے۔ اور صحت کے زمانے میں نہ تو وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ ہی بہترین مصروفیت جو اس کے لیے دنیا اور یا دین کے لیے کارآمد ہو اس میں مصروف ہوتا ہے، بلکہ صحت کی نعمت کو اللہ کی معصیت میں یا فضول اور لایانی کاموں میں ضائع کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی مغبون ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ عام طور پہ ہمیں دیکھنے میں بھی یہی ملتا ہے کہ مساجد میں جمعہ کی نماز کو آپ چھوڑ دیں تو جمعہ کی نماز کے علاوہ جمعہ کے دن ہی اگر ہم دیکھیں تو مغرب اور عشاء اور دیگر نمازوں میں ہمیں زیادہ تر مسجد میں وہی بندے نظر آتے ہیں جو صحت کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، جو سجدہ بھی پورا نہیں کر سکتے، رکوع بھی خشوع و خضوع سے پورا نہیں کر سکتے۔ وہ بیچارے کرسیاں کونے خدروں میں لگا کے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جوان کہاں پہ ہوتے ہیں جی؟ وہ جوان بہت سارے ایسے ہیں جو صحت کی نعمت کو مس یوز کر رہے ہیں اور صحت کے زمانے میں اللہ کے در پہ آ نہیں رہے۔ کب آئیں گے جی؟ بیماری کے زمانے میں آئیں گے۔ تو یہ دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں جی، یہ میں نہیں کہہ رہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسرا آدمی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مغبون ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے، یہ وہ آدمی ہے کہ جو فراغت کی نعمت کو، دوسری جو نعمت ہے وہ فراغ، حضور نے فرمایا فرصت کی نعمت، اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے اور فرصت میں اپنی فرصت کو کارآمد نہیں بناتا، قیمتی نہیں بناتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق یہ شخص بھی بڑے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اور فارغ آدمی جو مصروف نہ رہتا ہو، جو فرصت کو غنیمت سمجھتا ہو اور فرصت کو لایانی کاموں میں ضائع کرتا ہو، وہ نہایت ہی خطرناک ہوتا ہے جی۔ ہمارے ایک استاد، مجھے بات یاد آ گئی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی ایسے آدمی کو اپنا کوئی کام نہ بتائیے جو فارغ ہو، جسے فرصت ہو، ایسے بندے کو کبھی اپنا کام نہیں بتانا کہ وہ آپ کے کام کو کرے گا ہی نہیں، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ جی شام کو بھی تو فارغ ہوں، شام کو کر لوں گا۔ شام کو یہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں، صبح بھی تو فارغ ہوں، صبح کر لوں گا۔ صبح کو پھر یہ کہے گا کوئی بات نہیں، شام کو کون سی مجھے مصروفیت ہے، میں شام، اس طرح کرتے کرتے وہ آپ کے کام کو ضائع کر دے گا، کرے گا نہیں۔ اپنا کام ہمیشہ اسے بتائیں جو پہلے سے مصروف ہو، کام کاج والا ہو، کہ وہ اپنے کاموں کے بیچ میں کہیں نہ کہیں آپ کا کام کر کے بھی اسے نکال دے گا۔ تو یہ دو نعمتیں ہیں جن میں ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دھوکے میں پڑے ہوئے تو نہیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاحی بیانات، فقہی معلومات اور مستند دینی تعلیمات کے لیے مولانا احمد مدنی عباسی چینل سبسکرائب کریں۔